اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کے پانی کی طرح ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، لیکن جب پانی دستیاب ہو جائے تب اس سے اپنی جلد تر کرے، کیونکہ یہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ ان لوگوں پر سخت ناراض ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دی گئی، اور اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائیں باعث طہارت بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھوؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت اور پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔